مودی سرکار کی مفرور حسینہ واجد کی سہولت کاری پر بنگلہ دیش کا اظہار برہمی، شیخ حسینہ کا خطاب بدامنی پھیلانے کی کوشش اور بنگلہ دیشی عوام کی توہین قرار دے دیا۔ بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے نکالنے پر پاکستان کا ایک بار پھر اظہار مذمت، چیئرمین پی سی بی نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو فیصلہ مسترد کر دیا۔ کل وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران ورلڈ کپ کھیلنے نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سانحہ گل پلازہ میں اموات کی تعداد 73 ہو گئی، 23 کی شناخت کی مکمل۔ ریسکیو آپریشن آج 90 روز مکمل ہونے کا امکان، جاں بحق 4 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ برف باری سے متاثرہ وادی علیپا میں ریسکیو آپریشن کے لیے پاک فوج کی ہیلی کاپٹر سروس، بیمار خاتون کو ملٹری اسپتال راولپنڈی پہنچا دیا گیا۔ اور سندھ بھر میں فائر آڈٹ کے لیے 2368 عمارتوں کی نشاندہی، وزیر اعلیٰ سندھ نے تعمیل کے لیے مرحلہ وار ٹائم لائن کی منظوری دے دی۔ میں ابھی اس والدہ سے اندر مل کر آیا ہوں جس کے آنسو نہیں تھم رہے۔ یہ خود اپنے بھائی کے ساتھ گل پلازہ میں موجود تھا۔ ان کی لاشیں نہیں مل رہی ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہے، ڈی این اے کی رپورٹ نہیں مل رہی ہے، اور آپ لواحقین کو کہہ رہے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹوں میں جاؤ اور وہاں سے لے لو۔ گورنر سندھ نے سانحہ گل پلازہ پر انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا، لواحقین اپنے پیاروں کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ارباب اختیار اپنا قبلہ درست کریں، کامران ٹسوری برس پڑے۔ یقین دلاتا ہوں کہ چاہے عبدالستار افغانی صاحب نے جو ہے وہ اس کی میوٹیشن کی ہو، میرے دور میں اس کی لیز ہوئی ہو، یا نعمت اللہ صاحب جماعت اسلامی کے ایک اور چیئرمین ان کے زمانے میں ریگولرائزیشن، یہ سب قانون کے اندر میں ہوا ہے۔ گل پلازہ کی لیز سے متعلق الزامات فاروق ستار نے خود کو تحقیقات کے لیے پیش کر دیا۔ عبدالستار اخوانی، نعمت اللہ خان اور ان کے خلاف الزامات سانحے سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دے دی۔ لیز میں یہ نہیں لکھا گیا کہ آگ بجھائی نہیں جائے گی۔ ایم کیو ایم کے رہنما کا سندھ حکومت پر طنز۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت فائر سیفٹی اجلاس، اہم عمارتوں کا مکمل آڈٹ اب اختیاری نہیں ہوگا۔ تمام تجارتی، نجی اور سرکاری عمارتوں کو آگ سے بچاؤ کے جدید نظام سے لیس ہونا چاہیے۔ ایمرجنسی اخراج کی واضح علامتیں اور بغیر رکاوٹ کے داخلے اور خارجی راستے لازمی ہوں گے۔ مراد علی شاہ کا خطاب۔ لاہور کے نجی ہوٹل میں گزشتہ روز کی آتش زدگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہوٹل مالک سمیت 6 افراد کو نامزد کیا گیا، 2 ملزمان گرفتار۔ ہوٹل کی بیسمنٹ میں غیر قانونی بوائلر نصب ہونے کا انکشاف، سوئی گیس کی لیکیج کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی، حفاظتی انتظامات نہیں تھے اور بوائلر چلانے والا شخص بھی ناتجربے کار تھا۔ مقدمے کا متن۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ زیارت میں پارہ -12، اقلات میں -11، کوئٹہ میں -5، چمن اور یوب میں -4 ریکارڈ کیا گیا۔ قلات کے مختلف علاقوں میں چھتوں سے گرتا بارش کا پانی تک جم گیا۔ منفرد مناظر کی تصاویر توجہ کا مرکز بن گئی۔ شدید موسم کے باعث بلوچستان کے 2 اضلاع زیارت اور کچھی میں سیاحتی مقامات کی سیر، کیمپنگ، عوامی اجتماعات اور تیراکی پر تا حکم ثانی پابندی لگا دی گئی۔ مری میں مسلسل 30 گھنٹے برف باری کے بعد سڑکوں پر 2 فٹ تک جمع برف ہٹانے کی کوششیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اسنو کلیئرنس سیل دن رات متحرک۔ ملکہ کوہسار میں 185 کلومیٹر طویل چھوٹی بڑی 48 سڑکیں صاف کر دی گئیں۔ آزاد کشمیر میں برف باری میں پھنسے شہریوں کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، ہیلی کاپٹر کے ذریعے بیمار خاتون کو راولپنڈی کے ملٹری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوٹلی اور نکیال میں سڑک ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ شہریوں میں امدادی اشیاء بھی تقسیم، علاقے کے اہم زمینی راستے بھی بحال۔ سندھ میں بھی سردی کی شدت برقرار، کراچی میں رات میں درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ، سردی کی شدت 4 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی گئی۔ سرد موسم کے باعث 4 فروری تک اسکولوں کے اوقات کے شیڈیول میں توسیع، نجی اور پرائیویٹ اسکول صبح 9 بجے ہی کھلیں گے، محکمہ تعلیم نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل ہونے کی پیش گوئی۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں اور شدید برف باری کا امکان۔
पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से मंजूर बिल, सदर मुमलिकत को इरसाल। इजलास में दानिश स्कूल बिल, घरेलू तशद्दुद बिल और ह्यूमन राइट्स कमीशन बिल मंजूर किए गए थे। सदर जरदारी की मंजूरी के बाद तीनों बिल कानून बन जाएंगे। 2 साल में मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो गई। हुकूमत ने दिवालिया होते मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एलीट कैप्चर का है। इन्वेस्टमेंट अगर बच्चों पे करेंगे तो वो क्रिएटिव आइडियाज लेकर आएंगे जिनके मार्जिन्स बहुत हाई हैं। खाद, स्टील मिल्स, शुगर और LNG इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ देकर एलीट क्लास को नवाजा जा रहा है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का एतराफ़, कहा मईशत में मुसाबिकत को ख़त्म कर दिया गया। मुल्क की मईशत में स्ट्रक्चरल खराबी पाई जाती है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से टेलीफोनिक राबता। मुश्तरका मफादात के फ़रोग़, इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए राबतों और ताउन की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार और कतरी वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ का भी राबता। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। मोहसिन नकवी का चीनी कौंसल जनरल की खिदमात को खिराज तहसीन साहब पाकिस्तान की तरक्की की हैरत अंगेज रफ्तार के मोतरफ है। चीनी कौंसल जनरल की गुफ्तगू। नाम निहाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी का दावेदार। भारत आलमी सिफारती तन्हाई और बढ़ते माशी दबाव का शिकार। भारत अमरीकी माशी पाबंदियों के सामने मुकम्मल सरनिगू। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने टैरिफ पाबंदियों के बाद भारत की जानिब से रूसी तेल खरीदारी में कमी की तस्दीक कर दी। अफगान तालिबान रजीम में अफगानिस्तान का इक्तिसादी मुस्तकबिल तारीख हो गया। शरपसंद टोले की तवज्जो मईशत की बजाय जबरो इस्तबदाद और दहशतगर्दों की हिमायत से इक़्तिदार मजबूत करने पर मरकूज। तालिबान रजीम में सरमायाकारी के लिए ज़रूरी फ्रेमवर्क तक मौजूद नहीं। साबिक अफगान वज़ीर ख़जाना अनवारुल हक अहदी ने पोल खोल दिया। मकबूजा कश्मीर में सानिहा हिंदवाड़ा को 35 साल मुकम्मल। 25 जनवरी 1990 को भारतीय काबिज फोर्सेस ने पुरअमन तौर पर अपने हुकूक मांगने वाले कश्मीरियों को गोलियों से भून डाला। कम अज कम 21 बेगुनाह कश्मीरी शहीद और 75 से जायद जख्मी हुए। कत्ल व गारत पर वादी को सोग मनाने की भी इजाज़त नहीं मिली। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक थानसो के दौरे का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। बलूचिस्तान में कुत्तों और बिल्लियों को मारने के बजाय बैनुल-अक़वामी मयार की वैक्सीन दी जाएगी। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने वाज़ेह किया, आवारा जानवरों के मसले का हल कत्ल नहीं। डस्का के करीब तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। लाहौर में PIA रोड पर गुब्बारों में हवा भरने वाली टैंकी फट गई। खातून जाँ बहक और 10 साला बच्ची जख्मी हो गई। कराची के इलाके कायदाबाद में शादी की तकरीब में फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लकी मरवत के इलाके वांडा सेमू में जहरीला खाना खाने से नौजवान जाँ बहक। 7 अफराद की हालत खैर हो गई। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड के करीब शेर ने वाइल्ड लाइफ टीम पर हमला कर दिया। एक एहलकार तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जल्दी मार्केट दरबार में शेरों को रखा गया था। अमेरिका ने वेनेजुएला के बाद क्यूबा में भी रिजीम चेंज की कोशिशें तेज कर दी। हुकूमत को क्यूबा में डील के लिए काबिल कबूल कुव्वतों की तलाश है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। यूरोप की जानिब से आंखें दिखाए जाने पर अमेरिकी सदर पूरे ग्रीनलैंड की मलकियत के मिशन से पीछे हटने लगे। जजीरे पर जहां जहां अमेरिकी अड्डे हैं वहां की खुद मुख्तारी लेंगे। जो चाहिए सब हासिल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी पर इंटरव्यू। बरतानिया की तनकीद के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में बरतानवी फौजियों से मुताल्लिक अपना बयान बदल दिया। अमरीकी सदर ने ताज़ा बयान में बरतानिया की फौजों को अजीम और बहादुर करार दिया। कहा कि बरतानिया की फौजी हमेशा अमेरिका के साथ रहेंगे।
اسرائیل کی غزہ اور لیبنان میں جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، غزہ سٹی کے علاقے رمل میں بمباری سے متاثرہ عمارت پر ڈرون حملہ، مقبوضہ مغربی کنارے میں فائرنگ سے فلسطینی ڈرائیور شہید، جنوبی لیبنان میں بھی شہری شہید ہو گیا۔ لندن میں فلسطین ایکشن گروپ کے رضاکاروں سے اظہار یکجہتی کرنے والے 86 افراد گرفتار، پولیس کا مظاہرین پر تشدد، فلسطین ایکشن گروپ کے رضاکاروں کی بھوک ہڑتال 16ویں روز سے جاری۔ البانیہ میں نائب وزیر اعظم پر فرد جرم عائد ہونے کے خلاف احتجاج، مظاہرین نے سرکاری عمارت پر پیٹرول بم پھینک دیے، پولیس کا منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال۔ دشمن نے مہم جوئی کی تو اسے پچھتانے پر مجبور کر دیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب کے نائب کمانڈر کا انتباہ، دشمن 12 روزہ جنگ میں شکست کی ہزیمت مٹانے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، احمد واحدی کی گفتگو۔ روس کا بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے یوکرین پر حملہ، ڈرون تیار کرنے والے یونٹ اور یوکرینی فوج کو توانائی فراہم کرنے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، مزید علاقے بھی قبضے میں لینے کا دعویٰ، 136 مقامات پر روسی حملے ناکام بنائے، یوکرینی حکام کا موقف۔ ہوائی میں آتش فشاں پھٹ پڑا، 1600 فٹ بلند دہکتے لال لاوے کا فوارہ، کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پی ایس ایل ورکشاپ آمد، آکشن کے حوالے سے ہونے والے ورکشاپ میں طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ سندھ کے مستحق کھلاڑیوں کے لیے انڈومنٹ فنڈ سے مالی امداد کی منظوری، 230 کھلاڑیوں کو 1 کروڑ 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ لاہور میں پنجاب اسپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام سائیکل ریس کا انعقاد، وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکر ریس کے دوران گر کر معمولی زخمی ہو گئے۔ عالمی نمبر 4 سربیا کے نوواک جوکووچ نے منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا، گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس میں 400 میچز جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے، نیدرلینڈ کے ووٹیک وین کو شکست دے کر آسٹریلین اوپن کے چوتھے راؤنڈ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ امریکی کلائمبر ایلیکس ہونولڈ نے تائپے کی 101 منزلہ بلند ترین عمارت بغیر حفاظتی اقدامات کے سر کر لی، کسی مدد کے بغیر تائپے 101 کو سر کرنے والے پہلے انسان بن گئے۔ اور معروف ویڈیو گیم کردار پر مبنی اینیمیٹڈ کامیڈی فلم دی سپر ماریو گلیکسی کی جھلکیاں جاری، فلم 1 اپریل کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔